مولا کی ولادت بسعادت ظہور پر نور کی بہت بہت مبارک ہو، اور ہمیں یہ یاد رہے کہ مولا نے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ امان میں ہوا، اور اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے میری ولایت بھی ایک شرط ہے۔ چونکہ دو ہمارے نئے پروجیکٹس ہیں کہ جو ہم ممتاز آباد سے شروع کر رہے ہیں، ایک عالمہ کا کورس کہ جس میں ہم اتنا تیار کریں گے تاکہ جو ممبر پر ہماری ذاکرائیں آئیں تو ان کے پاس کچھ معلومات ہونی چاہیے۔ اچھا، صرف یہی نہیں کہ ہمیں ممبر کے لیے ذاکرہ چاہیے، وہ کورس ایسا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اگر کوئی نرس ہے، اگر کوئی ٹیچر ہے، یعنی ہر اس کی زندگی کے ہر مرحلے میں وہ کورس ان کے کام آئے گا۔ اس لیے آپ میں سے جو کوئی بھی چاہے اس میں ایڈمیشن لے اور اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ ایک تو یہ کہ جب ہم سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ آپ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہو تو کچھ بتا سکتے ہو کہ یہ مکتب اہل بیت کیا ہے؟ شیعہ اثنا عشری کون ہوتے ہیں؟ شیعہ اثنا عشری کہ جو مکتب اہل بیت کے پیروکار مذہب حق کا کہ تمام مذاہب میں جو حق کا مذہب ہے، ظاہر سی بات ہم یہ بات کہتے ہیں کہ مولا علی کے ماننے والے ہیں، تو جہاں مولا ہیں حق ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ تو اب ہم جب مولا کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں کم از کم علم میں اتنا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے بات کرے تو ہم یہ بتائیں کہ ہماری گفتار یہ بتائے کہ ہم حقیقی معنوں میں باب علم سے متمسک ہیں۔ علم ہمارا زیور ہونا چاہیے، علم ہمارا پہچان ہونی چاہیے۔ یہ جو کورسز ہم ممتاز آباد میں بھی شروع کر رہے ہیں، خانہ مسرت ہوں گی، اسی طرح سے مولانا کاظم نقوی صاحب ہمیں اس میں گائیڈ لائن دیں گے، اور جتنے اور بڑے علماء کرام ہیں وہ گاہے بگاہے ممتاز آباد وزٹ کریں گے، اور ہماری بچیاں بیٹیاں جو اس کلاسز کو جوائن کریں گی ان کے ساتھ ایڈریس کریں گے۔ یاد رکھیے یہ کورسز ہمیں انسان بنانے کے لیے ہیں۔ ہم انسان پیدا ضرور ہوتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم انسان رہیں۔ اگر ہمارے دل کے اندر نفرت کا بیج ہے، بغض کا بیج ہے، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کرتے ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں حسد، جیلسی، وہی مطلب ہے کینہ پروری، کسی کے لیے برا سوچنا، یہ ساری چیزیں ہیں، تو میں ایک بات جانتی ہوں، ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، مولا علی کے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ شیعہ وہی ہوگا کہ جس کے دل میں جب مولا علی ہیں، مولا علی کا مطلب رسول اللہ ہے، رسول اللہ کا مطلب اللہ ہے، اور جس دل میں اللہ ہوتا ہے تو وہ دل پاک ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے یہ کورسز، یہ کلاسز، یہ ضرورت ہے ہماری، کیونکہ جب تک ہمیں دین کے راستے کی خبر نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں معلوم ہی نہیں کہ حوض کوثر پر پہنچیں گے کیسے، جہاں جام کوثر لے کر امام حسن اور حسین ہمیں سیراب کریں گے، اور جو دنیا کی آلودگیوں سے ہمارا وجود زخمی ہو چکا ہے اس کو دھوئیں گے، ہمارے زخموں پر مرہم لگائیں گے۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ ہماری سرحدوں پر ہمارے ملک میں کتنی مشکل ہے، کم از کم ہم شیعہ بنے، مکتب اہل بیت کے ماننے والے بنے تو پراپر بنے، جیسے عمار یاسر تھے، جیسے قمبر تھے، جیسے فضا کنیز تھی، جیسے سلمان فارسی تھے، اور ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہمارے پاس مجالسیں بھی موجود ہیں، ہمارے پاس محافلیں بھی موجود ہیں۔
یہ عالمہ کا کورس، عالمائیں تو ہمیں چاہیے ہی چاہیے ہیں تاکہ ہم اپنے ممبر سے نالج ڈلیور کریں، وہ علم کہ جو ہمیں باب علی سے، باب علم سے ملتا ہے، وہ علم ہم ڈلیور کریں کہ جس کی بنا کے اوپر ہم کمبر جیسے نہیں ہو سکتے، مولا کی زیارت کرتا تھا، سلمان جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ہم ان کی خاک پا ہی بن جائیں تو یقین جانیے آج کے دور میں یہ ہماری کامیابی ہوگی۔ ذرا غور کر لیجئے، ابھی امتحان ہوئے ہیں، آج اناؤنسمنٹ ہوگی، جو خواتین جنہوں نے یہاں کا پیپر دیا تھا، کچھ لوگوں نے شکایت مجھے ملی، میں اس پہ بات نہیں کروں گی، آپ لوگ اپنی محنت سے پاس ہوئے، لیکن مقصد کیا تھا کہ ہم یہ پیپر دے رہے ہیں تاکہ ہم قرآن اندازی میں ہمارا نام نکل آئے۔ میں اپنی بتا دوں میری پالیسیز کیا ہوتی ہیں۔ میں نے اگر سیکھا تو میں نے یہی سیکھا اپنے مولا سے کہ جو اچھی بات سیکھی ہے اسے لوگوں تک اچھی بات پہنچا دو، دام درم سخن ہے، کہ جو بھی طریقہ ہو۔ تو مجھے لگا ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مولا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ زیارت تو بہت سو کو نصیب ہوتی ہے، لیکن اگر معرفت کے ساتھ ہو، معرفت کے ساتھ حاصل ہونے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی کہ ہم نے اگر علم کو حاصل کیا ہے تو اسے اپنے وجود میں اتارا بھی ہے۔ اگر ہم کنیزان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ ہیں تو ہمیں ان کی سیرت پر چلنا ہوگا۔ اگر ہم کنیزان بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ ہیں تو ہماری سیرت، ہمارا کردار اس بات کی آگہی کرے کہ ہم حقیقت میں ہماری رفتار بھی، ہماری گفتار بھی اپنی شہزادی کی سیرت کے اوپر ہے، ورنہ خود ہی مومن کہنا، خود ہی اپنے آپ کو متقی کہنا، خود ہی کنیز کہنا، یہ خود پسندی ہے کہ ہم خود کہہ رہے ہیں۔ بات تو تب ہے نا کہ جب بی بی خود کہیں، اور بی بی کہتی ہیں، یہ آپ خود محسوس کریں گے کہ جب ہماری گفتار، ہماری رفتار، ہمارا کردار ہمیں خود بتائے گا۔ ہمیں کسی کو کہنے کی یا کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری جو ضرورت صرف اتنی ہے کہ زہرا زیدی اپنے کردار کو پیش کرے کہ جو محمد و آل محمد سے لیا، اور یہ کوشش کرے کہ بی بی مجھے اپنی کنیزی میں شامل کر لیں۔ اور شامل ہونے کے لیے صرف زبانی کلامی تو کام نہیں ہوگا نا، ہمیں عمل سے اپنے آپ کو پروف کرنا ہوگا، اور وہ عمل ہمارا اپنا ذاتی عمل ہوگا۔ مجھے یہ حق نہیں کہ میں آپ کے کردار پر بات کروں، آپ کو یہ حق نہیں آپ مجھ پر بات کریں، سوائے اس کے کہ جو ہماری اچھائیاں ہیں ہم اسے دنیا میں پھیلا دیں، وہ اچھائیاں جو مکتب اہل بیت سے ہم نے حاصل کی۔ اب جس نے جیسے جیسے پیپر حل کیا، ہماری عام طور کے پر قرآن اندازی ایسی ہوتی ہے کہ جن کے پاسنگ مارکس ہوتے ہیں ہم ان کی قرآن اندازی کرتے ہیں، جن کے نام ظاہر سی بات ہے سب کو تو نہیں لے کے جا سکتے۔ کاش کہ خدائے کریم ہمیں اتنے وسائل عطا کرے کہ ہم بغیر قرآن اندازی کے جہاز بک کرائیں اور مولا کی بارگاہ میں معرفت کے ساتھ زیارت کریں۔ چونکہ دنیا میں اگر کوئی جنت دیکھنا چاہتا ہے، ایک عرش معلیٰ ہے، ایک کربلا معلیٰ ہے، تو جسے جنت تو بات کی بات ہے، جسے کربلا معلیٰ کی زیارت ہو جاتی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اسے اسی دنیا میں جنت کی بھی زیارت ہو رہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے کچھ گروپ ہمارے جاتے ہیں جو مدینہ منورہ کہ جہاں ریاض الجنہ ہے، لیکن جہاں اور پھر خانہ کعبہ کہ جو خدا کا گھر ہے۔ بہت سارے لوگ میرے ساتھ گروپ میں اب تک جا چکے ہیں، اور اب آئندہ جو قرآن اندازی ہوگی اس میں بھی لوگ ہمارے ساتھ جائیں گے، لیکن اس سب میں صرف ایک بات ہے، صرف یہ کہ خود سے ملاقات کروں،
जैसे दूसरों को मुहासबा करते हैं ना और दूसरों पर तनकीद करते हैं, खुद से तनकीद करें कि हम क्या अपने आप को बीबी की कनीज़ों में क्या शामिल होने के कहलाने के काबिल हैं या हम सिर्फ ज़बानी कलामी कह रहे हैं। देखिए, अगर यकीन की आँख रखेंगे तो महसूस करेंगे कि आपके मौला हमें देख रहे हैं, हमारी हर बात के ऊपर हाजिर और नाजिर हैं। ऐसा नहीं है कि हम हवा में तीर मार रहे हैं, बल्कि बहुत कुछ हम नहीं जानते, लेकिन मौला हमें जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। बस थोड़ी सी कोशिश, मुझे लगता है कि आगा साहब तशरीफ़ ले आए हैं, बाकी बातें वो करेंगे। आज अनाउंसमेंट होगी और साथ ही जो हमारी ये क्लासेस हैं, आगे बढ़ बढ़ के कोशिश कीजिए कि ये जो कोर्स हमारा है, हफ्ते में 2 दिन 2 घंटे की या 3 घंटे की क्लासेस हैं जो हम मुमताज़ाबाद में शुरू कर रहे हैं। गो कि आप देख सकते हैं मेरे साहिबान में माशाल्लाह बहुत बड़ी जगह है, लेकिन मैंने अपनी जगह से इस काम को शुरू किया। मेरा ताल्लुक़ मुमताज़ाबाद से है और मैं पहले, हर कोई चाहता है कि पहले अपने घर को ठीक करे, तो मैंने अपने घर से आगाज़ किया है। तो मेरे घर वाले जो मुमताज़ाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे उम्मीद है वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हम में से सब आलिमा बने, हम में से सब ज़ाकरा बने, बल्कि ये यकीनी है कि हम आलिमा या ज़ाकरा बने या ना बने, लेकिन अच्छा इंसान ज़रूर बन जाएंगे, अच्छी खातून ज़रूर बन जाएंगे, एक अच्छी दीनदार माँ ज़रूर बन जाएंगे, एक अच्छी बहन बेटी ज़रूर बन जाएंगे। और हमें यही तो बनना है, जहाँ पर हम हों हम खुशबू की मानिंद हों, कि हमें कोई देखे और देख कर ये कहे कि हाँ, ये शियान हैदर करार की ख़वातीन हैं, ये अज़ादार हैं, ये मातमदार हैं, ये कनीज़ान ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह हैं, ये बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की कनीज़ें हैं, ये बीबी की दुआ का समर है। इसी चीज़ को, इसी फूल को खुशबू देने के लिए ये एक छोटी सी कोशिश है। इस कोर्सेज़ में ये शर्त नहीं है कि एक बच्चा है ये बड़ा है, 2 मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं जिन्हें हम कंडक्ट करेंगे। बच्चों के अलग कोर्स हैं और बड़ों के। जो आलिमा का कोर्स है उसमें कम से कम हमें मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन ज़रूर चाहिए, फिर वो 2 साल का, 3 साल का, और फिर आगे हम उसको करेंगे कि जिसके बाद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत कि ज़ेर तमाम और ज़ेर परस्ती सैयदा ज़हरा ज़ैदी मुमताज़ाबाद में शुरू हो रहा है। इसके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर ब्रीफ़ किया जाएगा कुछ देर बाद। और तीसरा आपके इल्म में ही है जश्न इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। खुशनुदी इमाम ज़माना के लिए बुलंदतर सलावत। इस मिशन, इस कारवान, इस साहिबान के रूह रवां सैयद बाकर अब्बास ज़ैदी, सैयदा ज़हरा ज़ैदी की सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा अता फ़रमाए, ताकि वह अहसन तरीके से आप तमाम मोमिनीन की खिदमत करते रहें। इनकी सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। और मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लामा किबला आगा काज़िम अब्बास नकवी साहब का कि शॉर्ट पीरियड पर वह मुल्तान तशरीफ़ लाएँ इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए। इनकी भी सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। चलें जी, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, अपने दिल की धड़कनों को संभाल लें। पहला सेशन शुरू करते हैं रमज़ान क्लासेस के रिज़ल्ट का। टॉप 4 पोजीशंस पहले अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं। टॉप 4 पोजीशंस के लिए मैं बागर चाचा को कहूँगा कि वो यहाँ आएँ और ख़ुद अनाउंसमेंट करेंगे टॉप 4 पोजीशन लेडीज़ में से। अच्छा, ये रिज़ल्ट आप एलईडी पे भी, स्क्रीन पे भी देख सकती हैं। 1 बाई 1 जो अनाउंस करेंगे एलईडी पे रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा उसका। इसमें आपकी परसेंटेज, कितनी परसेंटेज हासिल की है, आपने एग्ज़ाम में कितने मार्क्स हासिल किए हैं वो भी आ जाएगी, और नाम भी आ जाएगा, और आपका रोल नंबर भी आ जाएगा। अभी वो बाकर चाचा अनाउंस करेंगे पहली टॉप 4 पोजीशंस।
سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کھول دو. اچھا یہ رزلٹ آپ کی یہ سب سے پہلے رزلٹس یہ صابان زہرا کا صابان زہرا کا سب سے پہلے اناؤنس کرتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ نیم ہے عروہ نیازی. ماشاءاللہ انہوں نے ٹاپ کیا ہے, سب سے پہلے نمبر پہ رہی ہیں. یہاں پر موجود ہے وہ رول نمبر بھی بتا دیں مارکس. ماشاءاللہ ویل ڈن بیٹا, بہت خوشی ہوئی. سیکنڈ صلی علی محمد وآل محمد. سیکنڈ رول نمبر ہے, نام یہاں دے ایک ہی لکھا. ہے, یہ ایک ہی ہے ان کا رول نمبر. یہ ہے مارکس انہوں نے یہ حاصل کیے. اچھا فرسٹ اور انہوں نے مارکس لیے ماشاءاللہ 94%. بہت اچھا رزلٹ ہے ماشاءاللہ. ابو 90 ویسے ہی ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے ماشاءاللہ 94% لیا. سیکنڈ ہے سعدیہ رضوان, ان کا رول نمبر ہے 99. انہوں نے ماشاءاللہ مارکس obtain کیے 93%. ویل ڈن ماشاءاللہ. یہاں پر موجود ہے جی یہ سامنے بیٹھے. سعدیہ, ہاتھ اٹھا. ویل ڈن بیٹا, بہت اچھا آپ کا ہے. ایک نمبر, صرف ایک نمبر پیچھے ہیں, لیکن تقریباً اتنا ہی ہے. ویل ڈن بیٹا, بہت بہت شکریہ. آپ نے پرسنٹیج بتاؤ. 93%. 93% ماشاءاللہ مارک ہے. ویل ڈن, بہت اچھا مارک. اس کے بعد یہ بھی صاحبان زہرا سے ہی ہیں. عالیہ فرحین, رول نمبر 161. عالیہ فرین کون ہے؟ ماشاءاللہ انہوں نے لیے 92% مارکس. ان کا نمبر 3 ہے. ویل ڈن بیٹا, کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, بہت ایک ایک نمبر سے آپ آگے پیچھے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, بڑی سخت مارکنگ رکھی ہے. کوئی برابر نہیں ہے. برابر ہی. اچھا یہ چوتھے نمبر پر ہیں فرحین زہرا. ان کا رول نمبر ہے 162. انہوں نے بھی 92% مارک لیے اور رینک میں 3rd نمبر پر ہے ماشاءاللہ. ویل ڈن بیٹا. بواز بلند تر صلوات. اچھا ماشاءاللہ ممتاز آباد کے لیڈیز کا نام شروع ہو رہا ہے. مجھے سب سے پہلے تو بہت خوشی ہے, یہ پروگرام ممتاز آباد میں شروع ہو گیا, جو میری رہائش کی جگہ ہے, جہاں پہ میں امام بارگاہ میں, جہاں پہ میں نے سارا کچھ سیکھا, پڑھا لکھا, دین کی تعلیم حاصل کی. یہ ممتاز آباد امام بارگاہ ہے. اور آج ماشاءاللہ آپ کے سامنے وہیں کی تعلیمات لیکن آپ کے سامنے یہاں موجود ہے. اچھا سب سے پہلی پوزیشن ہے ماشاءاللہ یہ ہے فیصا زہرا نقوی. فیصا زہرا نقوی رول نمبر 48 ہے. ماشاءاللہ ویل ڈن بیٹا, مجھے بہت خوشی ہے. صاحبان میں تو لوگ آتے ہیں اور پڑھتے ہیں, ممتاز آباد کا یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ممتاز آباد سے بھی لوگوں نے اس میں دلچسپی اپنی دکھائی ہے. آپ نے ماشاءاللہ لیے 95% آپ کے مارکس ہیں. ویل ڈن بیٹا, ویل ڈن. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں باقی جو ہے میں آغا صاحب کو تقریر دوں گا, آپ آ کے پلیز باقی اناؤنسمنٹ کر دیں, آپ کی بھی اس میں شمولیت ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ممتاز آباد سے دوسری جو پوزیشن ہے وہ یاسمین اکبر, رول نمبر 2, اور انہوں نے ماشاءاللہ 93% نمبر لیے. یاسمین اکبر آئی بھی ہیں. یاسمین اکبر موجود ہیں یہاں آئی بھی ہیں. یاسمین اکبر خواہر. نیکسٹ 93%. ممتاز آباد سے تیسری پوزیشن ہے خواہر
سکینہ بطول کی جن کا رول نمبر 71 ہے اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ 93% نمبر لیے ہیں. خواہر سکینہ بطول رول نمبر 71 آئی بھی 93%. اگر موجود ہے تو ممتاز آباد سے خواہر سکینہ بطول رول نمبر 71. اگلا نکالو. ایک اور ہوگی. ایک لاسٹ مریم. لاسٹ ون. آخری ممتاز آباد سے خواہر ہیں مریم علی جن کا رول نمبر 72 ہے. انہوں نے بھی ماشاءاللہ 93% نمبر لیے ہیں. ممتاز آباد سے خواہر مریم علی رول نمبر 72 مارکس ہیں ان کے بھی ماشاءاللہ 93%. ان تمام خواہران کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھتے جائے. اللہم صلی اللہ. باقی یہیں نکال دیں گے, آپ پڑھو گے. نکالو ڈبہ, نکالو یہیں سے ڈبہ, نکالو ڈبہ. راؤنڈ. پہلے صاحبان کی لیڈیز. ہاں نکالو سر. ہاں یہاں سے پڑھتے گا. آپ کے سامنے اسکرین پہ رزلٹ آ رہا ہوگا. بقیہ رزلٹ ٹاپ 4 پوزیشن کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے صاحبان سے بھی اور ممتاز آباد سے بھی. اب ریمیننگ جو ہے پوزیشنز جو ہیں پاس فیل وہ کیٹیگری آ گئی. آپ کے ایل ڈی پی بھی نظر آ رہا ہے اور میں آپ کو بول بھی دیتا ہوں. ریمیننگ فروا بطول پاس ہے 91%. اچھا اس میں اٹینڈنس بھی شامل ہے آپ کی اور پرسنٹیج اور مارکس بھی شامل ہیں. فروا بطول 91% پاس ہیں. سعدیہ فاطمہ 90% پاس ہیں. نرجس بطول 90% پاس ہیں. مشاہل زہرا مارکس 89 پاس ہیں. فدق زہرا 89% پاس ہیں. معصومہ زہرا پاس ہیں 89%. سائمہ بطول 88% پاس ہیں. سیدہ مظاہرہ بطول 88% پاس ہیں. سدرہ بطول 87% پاس ہیں. رباب ظفر 85% پاس ہیں. عظمیٰ بطول 85% پاس ہیں. بھراواں بی بی 84% پاس ہیں. سیدہ صدف زہرا نقوی 84% پاس ہیں. سیدہ نادیہ سکلین 82% پاس ہیں. خانم زہرا 82% پاس ہیں. دعائے زہرا 82% پاس ہیں. مہم گل 82% پاس ہیں. فرت عباس 82% پاس ہیں اور رول نمبر ہے 81% پاس ہیں. محسنہ خان 81% پاس ہیں. سیدہ قرۃ العین 80% پاس ہیں. فاطمہ معصومہ 80% پاس ہیں. معصومہ خان 80% پاس ہیں. مریم بطول 80% پاس ہیں. عاصمہ ظہیر 80% پاس ہیں. سیدہ کمل زہرا 78% پاس ہیں. سمیہ ارشاد 78% یہ بھی پاس ہیں. تہذیب فاطمہ 78% یہ بھی پاس ہیں. اچھا میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں جیسا کہ ہم نے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ 80% جن کے 80% مارکس ہوں گے وہ پاس ہوں گے. لیکن زہرا باجی نے اس میں گریس مارکس آپ لوگوں کو دے دیے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ 70% جس کے ہوں تو اس کو بھی پاس کر دیں. تو اس لیے 70% والا بھی کوالیفائی کر رہا ہے یعنی پاس ہو رہا ہے. چلو آگے چلو. سیدہ عالیہ بطول زیدی 77% پاس ہیں. کنیز سکینہ 76% پاس ہیں. ملیحہ فرحت 76% پاس ہیں. ملیکہ بطول 76% پاس ہیں. شاہانہ باقر 75% پاس ہیں. ذکیہ بطول 75% پاس ہیں. سائمہ حسیب 75% پاس ہیں. شازمہ بطول 75% پاس ہیں. سیدہ شگفتہ نورین 75% پاس ہیں. فرحیہ ظفر 74% پاس ہیں. عشرت ظفر 74% پاس ہیں. مسرت بی بی 74% پاس ہیں. سیدہ تسکین زہرا 73% پاس ہیں. سعدیہ اعجاز 73% پاس ہیں. رباب بطول 73% پاس ہیں. زبیریہ عباس 73% پاس ہیں. سمیرہ زہرا 73% پاس ہیں. ثروت منیر 70% پاس ہیں.
انیلا تبسم 70% پاس ہیں. ردا زہرا 70% پاس ہیں. شبانہ حامد 70% پاس ہیں. نیکسٹ. ختم. بس پاس ہی باقی بتانا. ہاں اب یہ تھی پاس کی کیٹیگری جو خواتین پاس ہوئیں. اب جنہوں نے لوئسٹ مارکس حاصل کیے ہیں ان کا بھی سن لیجئے. فائزہ ریحان 69% رہ گئی ہیں. بہجت زہرا 69% رہ گئی ہیں. سربت زہرا 69% رہ گئی ہیں. تسکین بطول 69%. تسمیہ فاطمہ 69%. نرجس بطول 69%. حمیرہ اعجاز 67%. ناجیہ زہرا 67%. ام فاطمہ 66%. سائمہ زہرا 65%. اب ممتاز آباد والے کا نکالو. اچھا میں چاہوں گا جو ممتاز آباد کی کیٹیگری ہے وہ زہرا باجی خود آ کے اناؤنس کریں. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. ادھر پٹنے میں اسکرول کرتا رہا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد از حمد و ثنائے پروردگار تمام درود و سلام اس کے محبوب بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی برگزیدہ آل کے لیے پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. ایک مرتبہ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور بہت ادب کے ساتھ آغاز دیتے ہوئے آغان موجود ہیں کہ میں لب کشائی کر رہی ہوں جبکہ مجھے بولنا نہیں چاہیے، لیکن آغا ان دین کی روشنی پھیلانے والے یہ وہ جنہیں خدا کریم نے وہ منصب عطا کیا، امام زمانہ کی طرف سے لباس سے علم عطا فرمایا، ان سے کسب علم حاصل کرتے ہوئے اور انہی کی تعلیمات حاصل کرتے ہوئے جو کچھ خدا کریم نے مجھے عطا کیا جسارت کر رہی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں لب کشائی کروں، بلکہ لب کشائی کیا یہاں تو ایک عاجزی کے ساتھ ایک انکساری کے ساتھ ایک کوشش ہے ہم سب کی کہ ہم اس علم کے راستے کے اوپر جسے باب علم کہا جاتا ہے، اور یہاں کوشش یہی ہے کہ علم صرف ہماری زبان کی حد تک نہ ہو بلکہ ہمارے وجود سے اس کا اظہار بھی ہو. اسی لیے کوشش کی جاتی ہے بہت جلدی مختصراً، چونکہ پورے ماہ مبارک رمضان کریم میں جن لوگوں نے کلاسز اٹینڈ کی اور جو لوگ پاس ہوئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب قرآن اندازی ہوگی تو آغا صاحب بھی تشریف لائیں گے تو وہ ایک الگ پروگرام ہوگا. بہرحال پہلے 4 کا اناؤنسمنٹ آغا صاحب کر چکے ہیں، اس کے بعد جو ہیں ممتاز آباد کا رول نمبر بیٹا بتاؤ گے. تحریم فاطمہ 77، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. پاسنگ مارکس ہیں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ 70% تک جتنے بھی پاس ہوں گے ان کے ہم قرآن دادی میں نام لیں گے، لیکن اس کے بعد باقر زیدی پھر یہ کرتے ہیں کہ سارے ملا دیتے ہیں، جو پاس بھی ہیں فیل بھی ہیں تو جس کا بھی نام نکل آئے، لیکن پہلے پریورٹی ان لوگوں کو دی جاتی ہے کہ جو پاس کیے ہوئے ہیں. میرے لیے یہ ذرا مشکل ہے، ہم بولتے چلے جاؤ. معصومہ علی 91%، یہی ہے نا جی یہ مارکس اور یہ رول نمبر. اچھا سوری، وہ پھر میں غلط بول گئی یہاں پہ. ابھی جو میں نے اس سے پہلے نام لیا تھا تحریم فاطمہ 77 رول نمبر 92 پاسنگ مارکس. پھر اس کے بعد ہے 74 رول نمبر معصومہ علی 91 پاسنگ مارکس. 54 رول نمبر زہرا الطاف 90%. 73 رول نمبر مہم علی 89. 26 رول نمبر یہ کیا امیشہ زارا 88%. 61 رول نمبر ارم فاطمہ 88%. 75 رول نمبر سیدہ عفت زہرا 88% پاسنگ مارکس. 46 رول نمبر مہرین فاطمہ 87%. 24 رول نمبر مسکان زارا 87 پاسنگ مارکس. 63 رول نمبر ختیجہ فاطمہ
86 passing marks, 25 roll number Samreen Batul, 85 passing marks, 16 roll number Sayyida Sumaira Fatima, 84 passing marks, 28 roll number Uzma Iram, 84 passing marks, 35 roll number Sayyida Musarrat, 84 passing marks, 32 Umme Farah, 83 passing marks, 68 roll number Saira Bilal, 83 passing marks, 49 roll number Ale Zahra, 83 passing marks, 30 roll number Seher Bano, 82 passing marks. میں بہت زیادہ تیز تو نہیں بول رہی، لیکن آپ کو یہ تمام ڈیٹیل آن لائن بھی مل جائے گی اور بعد میں بھی آپ مینجمنٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. 42 رول نمبر سیدہ شباب زہرا رضوی، نہیں سوری غلط ہو گیا، 1 منٹ، یہ تھا، معذرت، میری غلطی کی معذرت کے لیے بلند تر صلوات. یہ رول نمبر ہے نا، یہ آگے پیچھے نہیں ہو، اچھا ٹھیک ہے. 01 رول نمبر 1 رول نمبر سیدہ منزہ بطول زیدی 80%. 59 رول نمبر علینا رتابہ 79%. 18 رول نمبر سیدہ، یہ کیا ہے، سیدہ مہین زہرا نقوی. یہ تو کچھ معاملہ ایسا ہے، لکھے عیسیٰ پڑھے موسیٰ، بہر یہ دونوں کام مجھے کرنے پڑ رہے ہیں. 69 رول نمبر انیسہ بطول 77%. یہ سارے پاسنگ مارکس ہیں جو اپ ٹو 70 جائیں گے. 57 یہ کیا، دارین 75%. 27 رول نمبر کشف زہرا 75%. 19 رول نمبر سیدہ رخسار فاطمہ 73%. 5 رول نمبر کوثر جبین 70%. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. خدائے کریم بحق محمد و آل محمد ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. اور یہ امتحان جو ہم نے دیا ہے، ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم نے اس امتحان کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ چونکہ رمضان کریم بھی تھا جس میں ایک عمل کا ثواب 70 گنا تھا، جس میں شبۂ قدر بھی آئیں. اور دعا کریں کہ خدائے کریم حقیقی معنوں میں ہمیں علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اجازت کی طلبگار ہوں اور درخواست کرتی ہوں آغا صاحب سے کہ آئندہ جو ہمارے کورس اور کلاسز ہیں اس کے بارے میں وہ بریفنگ کر دیں، اور تاکہ آپ سب لوگ اس بات کو جانیں، یہ علم ہی ہماری روشنی ہے، زندگی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، آگے کیا جملہ ہے مجھے بھول چکا ہے، ہو اونچا بولو، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. تو مولا کے چاہنے والے ہیں، جہاں سے گزریں تو یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ہمیں دیکھے تو کہے کہ مکتب اہل بیت کی خواتین ایسی ہوتی ہیں. یہ خواران کنیزان زہرا سامنے اللہ ہیں، یہ بی بی کی کنیزیں ہیں. اور یہاں ہم اسی یقین کے ساتھ، اگر ہم جتنی ہیں، ہمارے گھر، ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ایسا بنا دیں کہ دنیا کے کسی گوشے میں جائیں کہ اگر کوئی ہمیں دیکھے تو دیکھ کر یہ کہے یہی شیعان حیدر کرار ہیں، یہی عزادار ہیں، یہی ماتمدار ہیں، یہی وفادار ہیں. علم کو ایسے حاصل کرو چونکہ باب علم کے ماننے والے ہو، کہ علم تمہارے پاس مولا کی امانت ہے، یہ میراث ہے ہماری. آغا صاحب
آپ سے گزارش ہے آغا صاحب کی سربلندی کے لیے، جان و مال، عزت آبرو اور علم کی توفیقات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ خواہران عزیز، سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں ولادت باسعادت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ہی اس ادارے صاحبان زہرا اور بالخصوص خواہر زہرا زیدی اور ہمارے برادر عزیز باقر زیدی صاحب، ان کی اور اس ادارے سے منسلک مختلف افراد، خصوصاً ہمارے مصطفیٰ بھائی، ان تمام افراد کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں ماشاءاللہ جو سلسلہ جاری و ساری ہے، خداوند ان کی تمام ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں چند ایک باتیں آپ سے اجمالاً اور مقدمتاً عرض کروں گا، اور چند ایک گزارشات ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک اچھا فعل نیک کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ جو سلسلہ الحمدللہ اب یہ ادارہ صاحبان زہرا شروع کرنے والا ہے عالمہ کورس کے حوالے سے، وہ مصادف ہے تاریخ ولادت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور نیک فعل اس اعتبار سے ہے کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے القابات مشہور میں سے ایک لقب حضرت کا عالم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو عام طور پر ہمیں اب یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مثلاً کسی گھرانے میں اگر لوگ میٹرک پاس ہوں تو انٹر پاس کر لینا کمال ہو سکتا ہے، انٹر پاس گھرانے میں بیچلرز کا پاس کرنا باعث افتخار ہوگا، جہاں بیچلرز پائے جاتے ہوں وہاں پہ ایم اے کو افتخار ہوگا، اسی طرح سے۔ لیکن علم کی مثلاً آخری سرحد یا آخری ڈگری دنیاوی طور پر مثلاً پی ایچ ڈی ہے۔ اب اگر سارے ہی گھر میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہوں اور ایک بچہ اور پی ایچ ڈی کر لے تو پھر اس قدر اسے کمال کا باعث نہیں سمجھا جا سکتا۔ لیکن ان پی ایچ ڈی کیے ہوئے افراد کے درمیان میں کوئی آ کر علمی سطح پر ایسا کام کرے کہ جو ان پی ایچ ڈی افراد کے درمیان میں بھی اس کو لوگ پڑھا لکھا کہیں، ایسے افراد، ایسا گھرانہ کہ جس میں سبھی نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو لیکن کسی کی علمی حیثیت ایسی ہو جائے کہ یہ سارے مل کر بھی اسے پڑھا لکھا کہیں، اپنے سے قابل کہیں، تو پھر ایسے شخص کی قابلیت یقیناً قابل افتخار ہوتی ہے۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر سارے کے سارے افراد ہی علم کے شہر اور اس کا دروازہ ہیں، یہ سارے کے سارا خاندان ہی وہ ہے کہ علم ان کے دروازے سے خیرات کے طور پر جہان میں تقسیم ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ مثلاً ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود بابرکت ہے کہ جو مدینۃ العلم، تمام کے تمام ان علوم آل محمد اور جتنے بھی علوم ہیں ان کا مرکز و محور حضرت کی ذات اقدس ہے۔ اب حضرت کے آگے یہ جو دروازے کا کانسیپٹ حضرت امیر کے لیے بھی ہے، یہ نسبت تناسب نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کبھی بھی جب اس حدیث کو سنا کریں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، تو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں فطری طور پر، کیونکہ ہم عام طور پر کمپیریزن، یہ ہمارا ذہن ہے، اس کی عادت ہے یہ کمپیریزن کرتا ہے، تو ہم کمپیریزن کرتے ہوئے عام طور پر کیا سوچتے ہیں کہ شہر تو بڑا ہوتا ہے، اس کا سائز بڑا ہوتا ہے، دروازے کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، تو شاید پیغمبر مثلاً اس طرح کی کوئی بات کنوے کرنا چاہتے نہیں۔ حدیث کا جو آخری جملہ ہے اس کے بعد والا، وہ خود بخود اس معاملے کو بیان کر رہا ہے کہ پیغمبر نے صرف اگر یہ کہا ہوتا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا،
تو اس کا معنی یہ ہو سکتا تھا، ہم اور آپ یہ کمپیریزن کر سکتے تھے، لیکن پیغمبر نے اگلے جملے میں خود ہی ہمیں اور آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ کمپیریٹیو نہیں ہے، یعنی میرے اور علی کے علم کے درمیان میں مقابلہ اور کمپیریزن نہیں ہے، بلکہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، پھر فرمایا من اراد المدینہ فلیأتہا من بابہا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہیں، پھر ساتھ ساتھ کیا فرمایا من اراد المدینہ، جو بھی مجھ مدینۃ العلم تک پہنچنا چاہتا ہے فلیأتہا من بابہا، اسے چاہیے کہ دروازے سے آئے۔ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ حضرت نبی اکرم کمپیریزن میں نہیں بتا رہے، یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ میرے پاس علم زیادہ ہے علی کے پاس تھوڑا ہے، میں مدینہ شہر ہوں تو میں بڑا ہوں علی چھوٹا دروازہ، نہ، یہاں یہ کمپیریزن نہیں ہے، بلکہ کس چیز پر ناظر ہے کہ میں مدینۃ العلم ہوں علی دروازہ، یعنی کیا میرا جتنا بھی علم ہے یہ علی کے بغیر کسی تک نہیں پہنچ سکتا، جو بھی مجھ تک آنا چاہتا ہے اسے علی کے ذریعے سے آنا ہے، دروازے کے تھرو آنا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ میرا سارے کا سارا علم اسے مل سکتا ہے جو کہ علی تک پہنچے، بس اگر علی پیغمبر کا سارا علم دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ خود حضرت کے پاس یہ علم نہ ہو۔ بس یہاں پر اس شہر اور دروازے کا جو مین یعنی اشارہ ہے وہ کیا ہے، وہ اس بات کی طرف ہے کہ میرا جتنا علم ہے وہ سوائے علی کی ذات کے کسی اور ذات سے تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے دیگر جتنے بھی ائمہ ہیں ان کی حیثیت اسی باب مدینۃ العلم والی ہی ہے، ان کے بغیر انسان ان علوم تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آگے چل کر مثلا امام باقر اور امام صادق علیہم الصلاۃ والسلام، یہ دو وہ شخصیات ہیں کہ جن کا علم کے اعتبار سے پوری دنیا میں جو چرچا ہے۔ اب آپ ان دو ائمہ کو اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے اس وقت دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں ان سب کا ریشہ، ان سب کی جڑیں جا کر روٹس جا کے کہاں ملتی ہیں؟ ان دو ائمہ میں۔ مثلا اسلامی دنیا میں، فقہ کی دنیا میں حدیث کا بڑا عالم اٹھائیں، سب سے بڑا امام اعظم، امام کا شاگرد۔ فقہ کی دنیا میں کسی کو اٹھائیں گے، امام کا شاگرد۔ فلسفے میں اٹھائیں گے، امام کا شاگرد۔ روایت میں اٹھائیں گے، امام کا شاگرد۔ تفسیر میں اٹھائیں گے، امام کا شاگرد۔ کلام میں اٹھائیں گے، امام کا شاگرد۔ جس علم میں اٹھائیں گے، اس کے بعد آپ آ جائیں مثلا دنیاوی علم میں بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں میں سے ادنا ناموں میں سے مثلا جابر ابن حیان کا نام ہے کہ جو دنیا میں فادر آف کیمسٹری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے علماء، بہت سارے افاضل ہیں کہ جو سارے کے سارے شاگرد ہیں۔ اب ان کے بعد یعنی اتنی شخصیتیں علمی طور پر اس قدر عظیم مقام رکھتے ہوں اور پھر انہی کے درمیان میں کوئی شخصیت ایسی سامنے آئے کہ جو عالم آل محمد، یعنی ان کے درمیان میں بھی جو عالم کہلائے، وہ ذات گرامی حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یعنی اس سارے سابقے کے باوجود بھی امام نے اپنے دور میں آ کر، کہ جس کی بعض تفصیلات انشاءاللہ اگر آپ نے حضور پیدا کیا اور جشن میں آپ موجود رہے تو وہاں پر میں بعض چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا، اس عالم آل محمد ہونے کی جو ڈیٹیلز ہیں ان میں سے بعض چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ لیکن امام نے اپنے دور میں آ کر علم کو اس انداز سے ظہور دیا کہ اس گھرانے میں جس میں ہر کوئی علم کا سورج ہے، پھر بھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم آل محمد کہا گیا۔ اب یہ جو آپ عالمہ کا کورس انشاءاللہ اناؤنس ہو رہا ہے اور شروع ہونے جا رہا ہے، اس کا امام رضا کے جو عالم آل محمد ہیں ان کی ولادت سے اس کا کوئی انسیڈنس نہیں ہے، ہمارے ہاں اتفاقات نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے انتظامات ہوتے ہیں اور انہی کے اندر بعض اوقات لطیف اشارے ہوتے ہیں۔ یقیناً خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نگاہ لطف اور کرم کے سائے میں اس سارے سلسلے کو مزید ترقی عنایت کریں، اور آپ لوگ اسی سلسلے سے کچھ حاصل کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچیں کہ جہاں پر یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد شاگرد اس جگہ پہنچیں کہ جہاں پر خود ائمہ افتخار کریں اس بات پر کہ یہ میرا شاگرد ہے۔ لہذا خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں میں شاگرد تھے ایسے جن پہ امام افتخار کرتے تھے۔ مثلا کوئی آتا تھا کلام میں بات کرنے کے لیے تو امام کہتے تھے یہ میرا شاگرد ہے، اس سے مثلا مومن طاق اس سے بات کرو۔ کوئی آ کر مثلا فلسفے میں بات کرتا تھا، امام کہتے تھے یہ میرا شاگرد ہے حشام، اس سے بات کرو۔ تو یہ
کہ امام خود ہوتے ہوئے کسی کی طرف ریکمنڈیشن کریں، کسی کو مراجعہ کا کہیں، یہ اپنی جگہ ایک باعث افتخار مرحلہ ہے۔ اب یہ ایک مرحلہ یقیناً ہم اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں اس لیول پر اس طریقے سے نہیں پہنچتے، لیکن اگر کوئی ایسی فرصت ہمیں ملے کہ کم از کم ہم اپنے دین کی بنیادی جو عقائد ہیں ہمارے اور جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو کم از کم اس طریقے سے سیکھ سکیں کہ پہلے مرحلے پہ ہم خود اپنے مذہب کا دفاع کر سکیں۔ دیکھیے یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے گرچہ سخت ہوتا ہے، لیکن اپنے اندر جیسے خدا فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ سختی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ تو ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے اس گھٹن کے ماحول میں کہ جہاں پر آج بھی شیعہ ہونا ایک سوال کا باعث بن جاتا ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کسی ایسی محفل میں آپ چلے جائیں، کسی عمومی ایسے مقام پر چلے جائیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض ایسی ہوں خواتین کے جو کسی ورکنگ انوائرمنٹ میں کام کرتی ہوں، یا مثلا آپ کا کبھی کسی ایسے انوائرمنٹ میں جانا ہو اور جب آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں شیعہ، تو آج بھی نگاہیں ہماری طرف اٹھتی ہیں، آج بھی سوال ہماری طرف اٹھتے ہیں۔ اس گھٹن کے ماحول کے باوجود جو آسانی ہے وہ یہ کہ جب ہم سے ہمارے عقیدے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو خود بخود اس سوال کے جواب دینے کے پروسیس میں ہم اس مرحلے سے گزرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ہی مذہب کی دلیل خود بخود مل رہی ہوتی ہے، اور جو اصل ایمان ہے اور جو اصل عقیدہ ہے وہ ہے جس کو آپ دلیل کے ساتھ بیان کر سکیں، جس کی آپ دلیل دے سکیں۔ لہذا قرآن کریم میں پروردگار عالم سورہ مبارک عنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سوچ رکھا ہے کہ یہ جب منہ سے اپنے کہیں گے آمنا تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور پھر ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے لقد فتنا الذین من قبلہم، ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے اور انہیں بھی، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تمام افراد کو یقیناً فتنے میں، آزمائش میں، امتحان میں مبتلا کرتا ہے، اور اصل ایمان اور اصل عقیدہ وہ ہے کہ جو اس امتحان میں ثابت ہو جائے۔ بس وہ عقیدہ کہ جو آپ امتحان دے کر ثابت کر پاتے ہیں، اصل عقیدہ وہ ہے۔ لہذا آپ یہ مسائل ہیں ہمارے لیے، ہم سے سوال کیا جائے اور ہم اپنے ہی عقیدے کو دفاع نہ کر سکیں، ڈیفینڈ نہ کر سکیں، تو پھر ہمارے لیے سب سے پہلا سوال یہ ہونا چاہیے میں مومن ہوں بھی یا نہیں۔ دیکھیں، اہل بیت اطہار کا نام یاد کر لینا یا اہل بیت اطہار کی نسبت بعض واقعات کی بنا پر یا ہمارے معاشرتی سٹرکچر کی بنا پر ان سے محبت کا دل میں پایا، یہ بیکار و فضول نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ساری محبت، ان سے یہ سارا تعلق مجھے یہ نہ بتائے کہ اہل بیت اطہار کا اصل مقام کیا ہے۔ میں مثلا اہل بیت اطہار کو امام کیوں مانتا ہوں، میں مثلا خدا کی توحید کی کیا دلیل رکھتا ہوں، نبوت کی کیا دلیل ہے میرے پاس۔ اگر یہ محبت مجھے اس مقام تک نہیں لے کر آ رہی تو خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میری اس محبت میں، میرے اہل بیت سے اس تعلق میں کسی ہندو، کسی عیسائی یا ایکس وائی زیڈ کسی اور مکتب کے، کسی اور مذہب کے کسی فرد میں اور مجھ میں کوئی فرق ہے؟ مثلا ایک دنیا ہے، آپ نے یہاں پر دیکھا بھی ہوگا کہ اہل سنت برادران اور خواہران میں ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے معتقد ہیں، لیکن اب میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو یہ کہوں کہ جب میں اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہوں، شیعہ کہہ رہا ہوں، تو میرا اپنے اس بھائی سے فرق کیا ہے؟ اگر وہ بھی ایسی محبت کرتا ہے جیسے، اسی طرح سے آپ آگے بڑھیں، آپ دیکھیں گے ہندوؤں میں مثلا دیگر برادریوں میں ایسے بہت سارے افراد آپ کو ملیں گے جو اہل بیت اطہار کے عاشق ہیں۔ اس عشق کے باوجود کیا انہوں نے ہدایت کو پایا اہل بیت اطہار سے؟ کیا انہوں نے اہل بیت اطہار سے اس چیز کو حاصل کیا جس چیز کے لیے اہل بیت اطہار نے ساری قربانیاں دیں؟ کیا اس مطلب کربلا پہچانتے ہیں، ماتم بھی کر رہے ہیں، عزاداری بھی برپا کر رہے ہیں، مرثی نو ہیں؟ آپ کبھی اترے رسا کے ادب میں آپ دیکھیں گے کتنے ہی شعراء ہندو ہیں جنہوں نے ایسے ایسے خوبصورت کلام کہے ہوئے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ مثلا مشہور زمانہ جو سلام ہے، سلام آخر کے، جو آپ نے تقریباً ہر سال شام غریبہ میں سنا ہوگا، یا مثلا وہ کلام کے جس کو
مثلا گھبرائے گی زینب، یہ آپ نے یقیناً سنا ہوا ہوگا۔ ان میں سے مثلا بعض کلام ایسے ہیں کہ جو ہندوؤں نے لکھے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے اتنی عقیدت ہے، اور یقیناً اس نے اتنی عقیدت سے اس کلام کو لکھا ہے کہ آج اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی یہ ایک کلام ابھی تک اس طریقے سے جاری ہے۔ اس قدر خلوص، اس قدر محبت کے باوجود سوال، کیا اس نے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے توحید کو حاصل کیا؟ کیا اس نے ہدایت کے جس کی چیز کے لیے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اسیر ہو رہی ہیں بازاروں اور درباروں میں، جناب زینب نے بازاروں اور درباروں میں جا کے کیا کیا ہے؟ کس چیز کا دفاع کیا ہے؟ کیا یزید سے مثلا آپ کی کوئی پرسنل لڑائی ہے؟ کیا آپ کی کوئی قبیلے کی جنگ ہے؟ کس چیز کی جنگ ہے؟ واحد جنگ جناب زینب کی یزید سے عقیدے کی جنگ ہے۔ اب میں جناب زینب کی محبت میں مبتلا ہو جاؤں، میں جناب زینب کو اپنے لیے مثلا بطلۃ الکربلا، ہیرو آف کربلا کے عنوان سے میں جناب زینب کو پہچانوں، متعارف کراؤں، ان کے قصیدے پڑھوں، اور مجھے یہ نہ پتہ ہو کہ ہیرو جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ بطلۃ الکربلا، اس کا پیغام کیا تھا، اس کی لڑائی کیا تھی، یہ جنگ کیا تھی جو حضرت مثلا زینب، حضرت امام سجاد، یہ بیبیاں امام حسین یزید سے کرنے کیا گئے تھے لڑائی، یہ نہیں پتہ مجھے۔ ہیرو ہیں، یہ کیسا ہیرو شپ ہے، یہ کیسا آئیڈیلزم ہے کہ میں اپنے لیے امام کو ہیرو تو بنا رہا ہوں، قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہوں، ماتم کر رہا ہوں، اپنے آپ کو پیٹ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن مجھ سے کسی نے روک کر پوچھ لیا کہ امام کا یزید کے ساتھ مسئلہ کیا تھا، یہ نہیں پتا مجھے۔ تبرک بھی بہت کھایا ہم نے امام کے دسترخوان سے، کیا امام کی روٹی کا، ہاں عام طور پر یہ کہتے ہیں نا نمک کھایا ہو کسی کا تو نمک حلالی کی ضرورت ہے۔ بچپن سے امام کے دسترخوان پہ پل رہے ہیں، لیکن آج تک امام سے یہ پوچھنا نہیں چاہتے کہ مولا آپ نے قربانی کس لیے دی، آپ نے علی اکبر کس لیے قربان کیا، آپ نے علی اصغر کس لیے قربان کیا، آپ نے قاسم، جناب عباس، بیویوں نے اپنی چادروں کی قربانیاں کسی، یہ نہیں پتہ ہمیں۔ تو ہم اگر اپنے آپ سے اب سوال کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ لہذا یاد رکھیے گا، اب یہ اصول ہے اور اس اصول کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ یہ بات آپ نے سنی بھی ہوگی، لیکن اس کو بہتر انداز سے خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ آپ نے سنا ہوا ہوگا یہ بات کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ مطلب کیا ہے اس جملے کا؟ نہیں، ایمان تو رکھنا ہے، لیکن یہ ایمان حاصل کیسے کرنا ہے؟ دلیل کون سی ہونی چاہیے؟ عذرو بصیرت، دلیل عقلی کے ساتھ جاننا۔ دلیل عقلی نہیں ہے، مثلا میں یہ جملہ کئی جگہ کہہ چکا ہوں اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں یہ جسارت کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہوں، لیکن مطلب بعض اوقات بعض افراد غلط بھی لے لیتے ہیں، اس لیے توضیح بھی دیتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس قبر میں آپ سے سوال کیا جائے من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے، آپ کہیں اللہ ربی، تو اب فرشتہ کیا کہے گا؟ پاس جاؤ نہ، وہ یہ جاننا چاہے گا کہ آپ نے جس کو اللہ کہا ہے یہ ہے کون۔ دیکھیں ہمارے ساتھ مختلف برادری کے لوگ رہ رہے ہیں نا، ہندو بھی اسی سوسائٹی میں، عیسائی بھی۔ عام طور پر آپ ہندوؤں سے بھی پوچھیں کہ بھئی تمہارا خدا کون ہے، وہ کہیں گے اللہ۔ اب اگر فرشتے مثلا مرنے کے بعد کسی ہندو سے فرشتے نے سوال کیا اور اس نے بھی اللہ کہہ دیا تو اس کو جنت میں جانا چاہیے؟ یا یہ کنفرم کرنا چاہیے کہ بھائی یہ جو اپنے طور پر مثلا خدا، جس کو یہ عام طور پہ بھگوان مثلا کہتے ہیں یا ایشور مثلا کوئی بھی نام لیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اس کو اللہ کہہ رہا ہو؟ یہ کنفرم کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو لہذا وہ کنفرم کرے گا کہ یہ جس کو آپ اللہ کہہ رہے ہیں یہ کون ہے اور آپ نے اس کو کیسے پہچانا۔ اب اگر آپ کے پاس آخری دلیل یہ ہو کہ میں نے مثلا اللہ کو پہچانا، مجھے اللہ کے بارے میں مثلا پیغمبر نے بتایا، البتہ ہمارے پاس ابھی وہ صورتحال نہیں ہے، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہاں بھائی تمہیں اللہ کے بارے میں کس نے بتایا؟ وہ کہتا ہے امی نے بتایا۔ اللہ کے بارے میں کس نے بتایا؟ ابو نے بتایا۔ وہ بہت ترقی کر لیتا ہے تو کہتا ہے مولانا صاحب نے بتایا۔ لیکن میں جسارت کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے اللہ کے بارے میں پیغمبر نے بتایا، دلیل ولیل نہیں ہے میرے پاس کوئی، بس پیغمبر نے کہا اللہ ہے میں نے مان لیا، کیا ایسے شخص کا ایمان اللہ پر قابل قبول ہوگا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔
یہ بڑا مسئلہ ہے، بعض اوقات ہوتا ہے یہ مسائل باسی میں. ہمارے ہاں مثلاً مراحل ہیں، بعض علماء مثلاً بعض شعراء کے بارے میں مثلا کہتے ہیں کہ جی انہوں نے توہین نبوت کی ہے. مثلا جوش ملی آبادی کا ایک شعر ہے، اس میں جوش ملی آبادی نے مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہی کہتا ہے کہ مثلاً پیغمبر اگر نہ بھی آتے تو مثلاً یہ جو سورج کا نکلنا، یہ جو صبح کا طلوع ہونا ہے، خدا کی پہچان کے لیے ہمارے لیے یہ کافی ہے. اب مثلا بعض علماء کہتے ہیں انہوں نے یہاں پر توہین رسالت کی ہے جوش نے، لیکن میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں، صبر سے کام لیں تھوڑا سا. اگر جوش کا شعر اس جگہ پر دلالت عقلی کے اوپر بات کر رہا ہے وہ، اور عین عقل سے خدا کو ثابت کرنے کی بات کر رہا ہے، مگر اللہ نے اپنے اثبات کے لیے، اپنی توحید کے لیے ہمیں آیات کی طرف متوجہ نہیں کیا. مگر بار بار اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ یہ ہواؤں کا چلنا، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ سب کچھ کیا ہیں؟ اللہ کی کیا ہیں؟ یہ کیا چیزیں؟ یہ آیات. آیات کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں. کس بات کی نشانیاں؟ اللہ کے ہونے کی. تو اگر خدا ان کو آیت کہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اگر انسان انہی میں ذرا سی عقل استعمال کر لے، اس کی عقل صحیح اگر ڈائریکشن میں جا رہی ہو، وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گا کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے. اب ہمارے لیے پھر سوال اب یہاں سوال پیدا ہو گیا کہ پھر پیغمبر کو کیوں بھیجا اللہ نے؟ کیوں بھیجا اللہ نے؟ اگر ہم ان آیات سے خدا تک پہنچ سکتے ہیں تو پھر اللہ نے پیغمبر کو کیوں بھیجا؟ کیا کام ہے پیغمبر کا پھر؟ جی یاد دہانی مثلا ایک اچھا جواب ہے یہ. لیکن ہمیں اگر آیات سے پتہ لگ سکتا ہے خدا کا تو پھر پیغمبر کی نسبت کیا کام ہے؟ صحیح ہے، لیکن جب آپ کو فرض کرے ان آیات سے خدا کا پتہ لگ گیا تو پیغمبر کا کیا کام ہے؟ نہیں، جب آپ آیات سے پہنچ گئے خدا تک تو پہنچ گئے عمل کے لیے. خود اسی مرحلے میں خدا کی نسبت پیغمبر کا کیا کام ہے؟ اب یہی ہے، یہ چھوٹا سا سوال ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر مطلب میں آپ کو خدا نہ خاصہ جسارت نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ، توہین یا کوئی چیز مقصد نہیں ہے، صرف آپ کے اچھا یہ ساری باتیں آپ کے ابھی ذہنوں میں ہوں گی بھی، میں بات کروں گا آپ فوراً آپ کے ہاں یہ جواب یہی تھا. اسی کام کے لیے پیغمبر بھی آئے. عقل کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ہمیں یہ بتائے گی کہ کوئی خدا ہے. اب یہ خدا کیسا ہے یہ عقل نہیں بتا سکتی. اس کی صفات کیا ہیں، تفصیل کیا ہے، تفصیل نہیں بتا سکتی آپ. یہ ایسے ہی آپ مثال لیں کہ آپ کو میں کسی ایسی جگہ لے کر جاؤں کہ جہاں میں آپ کو یہ کہوں کہ آج تک آپ سے پہلے مثلاً کوئی انسان یہاں نہیں پہنچا، اور جب آپ وہاں پہنچیں تو آپ کو زمین پر پیروں کے نشان نظر آ جائیں انسان کے. اب آپ کی عقل پیروں کے نشان دیکھتے کیا کہے گی؟ یہ مرد ہے یا عورت بتائے گی عقل؟ اس کی عمر بتائے گی؟ عالم ہے جاہل ہے بتائے گا؟ کیا بتائے گا؟ پیر کا نشان صرف یہ بتائے گا کہ ہم سے پہلے یہاں کوئی پہنچا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بتائے گا. بس عقائد میں یاد رکھیے گا، اصول دین میں جب کہا جاتا ہے تقلید نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو بیس لائن ہے عقائد کی وہ اس کا دلیل آپ کے پاس عقلی ہونی چاہیے. عقل سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ اس کائنات میں کوئی خدا ہے یا نہیں تو آپ اسے عقلی طور پر جواب دے سکیں، بتا سکیں کہ ہاں اس کائنات میں خدا، ناممکن ہے کہ خدا کے بغیر یہ کائنات ہو. یہ دلیل آپ کے پاس عقلی طور پر ہونی چاہیے. لہذا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گھر میں داخل ہوئے، وارد ہوئے تو وہاں کوئی بوڑھی خاتون تھیں جو چرخہ، آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. چرخہ چلا رہی ہیں، چرخہ کاٹ رہی ہیں. پیغمبر نے سلام کرنے کے بعد کہا مادر گرامی آپ کے پاس خدا کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے ہاتھ ہٹایا چرخے سے، چرخہ رک گیا، چہرہ اپنا پیغمبر کی طرف کیا، مسکرائیں.
اگر فرض کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی نے تو بتایا خدا، ہمیں تو آپ نے بتایا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کیا کہا؟ مسکرا کر سلام کا جواب دے کر کہا یا رسول اللہ، یہ ایک چھوٹا سی مشین، یہ ایک چھوٹی سی دستگاہ، یہ ایک چھوٹا سا کارخانہ جب یہ چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا، اتنی بڑی کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی؟ اتنی سی عقل ہے. یہ یہاں سے اسٹارٹ اپ یہاں سے چاہیے ہمیں. لہذا جب انہوں نے یہ جواب دیا تو پیغمبر کے ساتھ جو اصحاب کھڑے ہیں، اصحاب یعنی پیغمبر کے ساتھ رہنے والے، عام طور پر پیغمبر سے کسب علم کرنے والے، پیغمبر نے ان کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ علیکم بدین العجائز، تمہیں چاہیے کہ تمہارا علم، تمہارا دین اس بڑھیا کے دین کی طرح سے. کیوں کہا امام پیغمبر نے؟ اس لیے کہ یہ بوڑھی ہو کر بھی دین میں، اصول دین میں، عقائد میں عقل سے منازل کو طے کر رہی ہے. اب اگر قبر میں بھی اس سے پوچھا جائے گا تو اسے پتا ہوگا کہ کائنات کو چلانے والے خدا کی دلیل کیا ہے. لہذا پیغمبر یقیناً خدا کی پہچان کرانے آئے ہیں، پیغمبر خدا کی جانب سے تفصیلات بتانے آئے ہیں. تمام ہم نے کرنا کیا ہے یہ پیغمبر بتائیں گے، خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے یہ پیغمبر بتائیں گے. لہذا یاد رکھیے گا جب تک ہماری مثلا توحید کلیئر نہیں ہوتی، ہمیں خود عدل کے مطالب سمجھ میں نہیں آتا. عدل نہ سمجھ میں آیا ہوا ہو آپ کو کبھی بھی نبوت سمجھ میں نہیں آئے گی. نبوت کلیئر نہ ہو آپ کو امامت کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور یہ چاروں عقیدے اگر حل نہ ہوں تو کبھی بھی قیامت کا عقیدہ آپ کو سمجھ میں عقل کے ساتھ. ان تمام عقیدوں کی جو اصل دلیل ہے وہ دلیل عقلی، عقل سے پتہ ہونا چاہیے آپ کو. بات کے جتنے بھی مراحل ہیں ان سب کی تفصیل کے لیے پیغمبر ہیں، قرآن ہیں، ائمہ ہیں، تفصیلات کے لیے اور بہت سارے سوالات کے لیے اور بہت سارے مراحل کو طے کرنے کے لیے یہ لوگ. لہذا اب یہ جو مرحلہ ہے کہ جہاں پر ہم نے دین کو دلیل سے سیکھنا ہے، یہ اگر آپ نے کام کیا ہوا ہو دو آسان مراحل ہیں. پہلا، آپ سے جب بھی کہیں پر کھڑے ہو کر کوئی بھی سوال کرے گا تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں یہ کام کیوں کرتا ہوں. حتیٰ وہ چھوٹے چھوٹے مراحل سے لے کے آج بھی ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم مٹی پہ سجدہ کیوں کرتے ہو، سجدہ گاہ پہ سجدہ کیوں کرتے ہو. ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ اکثر لوگوں کو نہیں پتا. ماتم کیوں کرتے ہو؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اکثر. یہی ساری چیزیں اگر آپ کو دلیل، پہلا کسی کو مطمئن کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کا اپنا قلب مطمئن ہوگا کہ میں یہ کام، اور جو کام اطمینان قلب کے ساتھ کیا جائے اس عبادت میں مزہ بھی ہے اور ترقی بھی. اپنے آپ کو دفاع کرنے کے بعد اہم ترین مرحلہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کو یہی صحیح عقیدہ ٹرانسفر کرنا. یہ جو آج ہم اور آپ فتنے کے زمانے میں آ گئے ہیں، جہاں ہر روز ایک نیا فتنہ، ہر روز ایک نیا شبہ، ہر روز ایک نئی مصیبت، اس میں یاد رکھیے گا آپ خواہران کا، خواتین کا جو اس وقت فریضہ ہے، خدا، اہل بیت، دین کے مقابلے پر وہ سنگین ہے. کیونکہ خاص طور پر انشاءاللہ یہ چیزیں، بعض چیزیں فرصت چاہتی ہیں، کبھی فرصت رہے گی تو میں بعض چیزیں آپ کو تفصیل سے بھی بیان کروں گا، لیکن آج اجمالی طور پر سننا. یہ یاد رکھیے گا کہ اصل میں جو انسان کے عقائد کا دور ہے وہ اس کی بلوغت سے پہلے کا دور ہے. بلوغت اور بلوغت کے بعد کا مرحلہ فروعات دین کا ہے. ہمارے ہاں گاڑیاں الٹی چل رہی ہوتی ہیں. ہم بچوں کو کلمہ یاد کرا کے، آئمہ کا نام یاد کرانے کے بعد، اس کے بعد ہم نہیں چاہتے کہ یہ توحید کے بارے میں سوال کریں، نبوت امامت کے بارے میں ان کے عقیدے کلیئر ہوں. یہ نہیں چاہتے ہم. کیوں؟ اکثریت صرف اس لیے نہیں چاہتی کہ اسے خود نہیں پتا اگر بچے نے سوال کر لیا تو میں نے جواب کیا دینا. لہذا وہ خواہران کہ جو ماشاءاللہ مائیں ہیں، ان کو گرچہ ماں بنے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہوگا، لیکن آپ کو آج بھی یاد ہوگا کہ جب آپ نے اپنے بچے کو بتایا ہوگا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، تو آپ کے بچے نے یقیناً آپ سے سوال کیا ہوگا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. جب آپ نے کہا ہوگا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو بچے نے پوچھا ہوگا کہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں. اس طرح کی بہت سارے سوالات جو آپ کے بچے نے کیے ہوں گے. آج آپ اپنے آپ کو، ذہن کو ریورس کریں اور یاد کرنے کی کوشش کریں کہ آپ نے ان سوالات کے کیا جواب دیے بچے کو.
اب یہ مشکل ہے. اگر آپ نے اپنے بچے کو غلط جواب دیے ہیں تو اس کا مطلب آپ ہی نے اس کے اندر عقیدے کی بنیاد کو غلط رکھ دی. اب اگر وہ بڑا ہو کے اچھا مسلمان نہیں بنا تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے. کس کا قصور ہے؟ ماں باپ کا قصور. وہ ماں باپ کا ایک کام ہے اپنے بچے کو صحیح عقیدہ ٹرانسفر. یہ صحیح عقیدہ ہم کب ٹرانسفر کریں گے؟ جب ہمیں خود پتہ ہوگا. جب ہمیں ہی نہیں پتہ. اچھا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں مجھ سے آ کر مولانا یہ توحید کی اتنی سخت باتیں ہیں, اتنی سخت مباحث ہیں, یہ بیچارے بچے کو کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ, یہ جو تم اپنے بچے کو میتھمیٹکس میں HCF LCM جیومیٹری الجبرا پڑھاتے ہو, یہ آسان ہے؟ یہ آسان ہے بحثیں؟ آپ میں سے ماشاءاللہ بہت ساری پڑھی لکھی خواہران ہوں گی, میٹرک تو کم از کم کیا ہوگا. کس کو مثلا سائن تھیٹا نکالنا آ جاتا ہے؟ ہاں, جیومیٹری میں تھیٹے ہی اگر ابھی آپ سے پوچھ لوں گا تو آدھی سے زیادہ عوام کو یہی بھول گیا ہوگا کہ ہوتا کیا تھا. پڑھ کے کیا فائدہ ملا ہمیں؟ اس زمانے میں آپ نے بڑا رٹا لگایا ہوگا, بڑا سمجھنے کی کوشش کی ہوگی, کیا کام آئی آپ کے؟ یہ تھیٹے ہمارے کتنی اولاد کے کام آتے ہیں دنیا میں؟ قبر میں کتنے کام آئیں گے؟ لیکن جس بچے کو ہم مار مار کے یہ تھیٹے پڑھا رہے ہیں, ہم اس کو توحید کی بحث پڑھانے کے لیے تیار, جو دنیا میں بھی کام آنی ہے آخرت میں بھی کام آنی. لہذا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ آج یہ فرصت یاد رکھیے گا, مرنے سے پہلے اگر ہمیں یہ فرصت مل جائے کہ ہم اپنے عقیدے کی بنیاد ٹھیک کر کے اپنا عقیدہ صحیح رکھیں, کہ خدا پھر ہمیں یہ توفیق دے کہ ہماری اسی صحیح عقیدے کے اوپر موت آئے, تو پھر ہماری بخشش کا امکان ہے. ورنہ اگر خدا نہ خواستہ ہم صحیح عقیدے کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو یہ خوش فہمی میں مت رہیں کہ فرشتے آپ کے ساتھ کوئی ریلیکسیشن, یہاں پہ خواہر نے تو آپ کے ساتھ ریلیکسیشن کر دی, آپ کو 70 پہ پاس کرا دیا, فرشتے نہیں کریں گے, بالکل نہیں کرتے ریلیکسیشن. یہ میں آپ کو پہلی دفعہ اچھی طرح سے بتا رہا ہوں, اس کو سمجھ لیں. لہذا مرنے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ اپنے آپ کو اس منزل سے گزاریں کہ جہاں پر آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ مرنے کے بعد اگر فرشتہ آ کر مجھ سے پوچھے گا کہ تیرے پاس اللہ کے ہونے کی کیا دلیل ہے, تو میں کیا جواب دوں گا. پھر اگلا مرحلہ, اگر میں اپنا عقیدہ 6 یا 7 سال کے بچے کو منتقل نہیں کر سکتا تو کیا قبر میں منکر و نکیر کو بتا سکوں گا؟ نہیں بتا سکتا. لہذا یہ ایک فرصت جو آپ کے لیے مہیا ہو رہی ہے. پھر آپ میں سے بہت ساری ایسی خواہران ہوں گی انشاءاللہ کہ جو شاید اس کورس کو کرنے کے بعد واقعاً مثلا خدمت دین اہل بیت اطہار کے لیے ممبروں پر آئیں اور دوسروں تک اس مرحلے کو پہنچائیں, تو اب آپ کی ذمہ داری سنگین ہے. اگر آپ کا اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ نے ممبر پر بیٹھ کر مثلا کوئی غلط بات کہہ دی, تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنے لوگوں کا عقیدہ آپ غلط کریں گے ان سب کا بوجھ بھی آپ کی اپنی گردن پر, کتنا عذاب ہے جو ہم لے کر جائیں گے پھر. لیکن عین اس کے مقابلے پر اگر آپ کا اپنا عقیدہ ٹھیک ہے اور آپ نے ایک تعداد کا عقیدہ ٹھیک کر دیا, تو پھر کتنے احسان ہیں کہ جو آپ اپنی گردن پر. لہذا اپرچونٹی ایک فرصت ہے, ایک سلسلہ ہے. خواہر ماشاءاللہ اور اس طرح کے اس صاحبان کے پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ ہمارے باقر بھائی اور خواہر زہرا ماشاءاللہ بہت سارے اور خدمات انجام دے رہے ہیں. لیکن یہ ایک مرحلہ آپ خواتین کی, کیونکہ آپ نے ایک پوری ملت کو تربیت کرنی. اور یہ یاد رکھیے گا, اگر آپ کی کہیں پر بھی یہ خواہش ہے کہ میں مثلا زمانے کے امام کے اصحاب میں شمار ہو سکوں, مثلا ایک امام کے اصحاب میں شمار ہونے کا مرحلہ کیا ہے کہ میں ذاتی طور پر پہنچوں, اور ایک مرتبہ کیا ہے کہ میں امام کو ایسا بیٹا تیار کر کے دوں یا ایسی بیٹی تیار کر کے دوں کہ جو امام کے خادم ہو. تو پھر میں کس مقام پر کھڑا ہوں, کس مقام پر ہوں؟ لہذا ماں کیا کر سکتی ہے؟ ماں کا اہم اپنی 4 دیواری میں رہتے ہوئے بھی وہ امام کی وہ خدمت کر سکتی ہے جو شاید باپ نہیں کر سکتا. اور جیسا میں نے کہا کہ فتنے کا دور ہے, آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. خاص طور پر یہ موبائل نامی مصیبت نے ہمارے اور آپ کے لیے جو مسائل پیدا کر دیے ہیں, یہ ایڈکشن ہے.
کتنی مرتبہ میں ممبر سے بیان کر چکا ہوں کہ بعض جو نشے تھے افیون وغیرہ، ان سے زیادہ خطرناک ایفیکٹ ہے یہ چھوٹی اسکرین کا بچوں کے ذہن پر. لیکن آج بچے کو اس سے نکال، اگر کسی ماں کی محبت اپنے بچے سے موبائل کی محبت نہیں نکلوا سکتی تو پھر اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں کہاں کھڑی ہوں. لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے، معاملات ویسے الٹ چل رہے ہیں. اکثر جگہوں پر ماؤں نے ہی یہ محبت بچوں کے دلوں میں انڈیل دی. اپنے بچہ اگر وہ ذرا سا تنگ کر رہا ہے تو اس کو ٹائم نہیں دے سکتی، لہذا فوراً اس کو پکڑا دیا موبائل بہلا دے گا. یہاں موبائل بچے کا دل بہلا رہا ہوگا، وہاں اماں ہی دوسرے موبائل سے خود اپنا دل بہلا دے. میرا ڈرامہ خراب نہیں ہونا چاہیے، لہذا بچے کو اس چیز میں ڈال دو، چاہے وہ اس کی انٹلیکٹ کو، اس کی انٹیلیجنس کو. اس سے آپ کی محبت کو جب آپ اپنی محبت بچے سے کم کر دیتی ہیں تو ایسا بچہ محبت کے فقدان کے ساتھ جب جوان ہوتا ہے تو وہ سائیکولوجیکلی اور سوشیولوجیکلی ڈسٹرب بچہ ہوتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی جو یہ اصل محبت جو اللہ نے آپ کے قلب میں رکھی ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، یہ ایک ایسی غذا ہے کہ جو بچے کی روح کو پروان چڑھاتی ہے. اب جیسے کسی بچے کو کھانا صحیح نہ ملے تو وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے، ہر بیماری اس کے اوپر آسانی سے اٹیک کر لیتی ہے. اسی طرح سے وہ بچہ جس کی روح بیمار اور کمزور ہو، جب وہ معاشرے میں آتا ہے تو اس قابل نہیں ہوتا کہ کسی بھی فتنے کا مقابلہ کر سکے. یہ آپ کی محبت ہے جس نے اس کی روح کو، اس کی نفسیاتی جتنے بھی فقدان ہیں ان کو دور کرنا، یہ آپ کی محبت ہے. لہذا یوں سمجھ لیجئے کہ اگلا جو دور آ رہا ہے وہاں پہ ماں کا مقابلہ موبائل سے ہے. آپ نے اپنے آپ کو، اپنے ساتھ دیگر خواتین کو اس جنگ کے لیے آمادہ کرنا ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے سنا ہے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں جی ہم بچے کو موبائل نہیں دیں گے تو ہمارا بچہ پیچھے رہ جائے گا. اور نہ بابا، تمہارا بچہ ویسے ہی اتنا آگے جا چکا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا بچہ کہاں کھڑا ہے. ایک فینومینا ہے جس کو سوشل کاگنیشن کہتے ہیں، سوشل ڈیولپمنٹ. یہ فینومیناز ہیں. سوشل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ہر جنریشن جب آتی ہے تو وہ اپنی دور کی، اپنی جنریشن کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی ایک کاگنیٹو ڈیولپمنٹ لے کر آتی ہے. لہذا اگر آج آپ کسی بچے کو 10-12 سال تک موبائل ہاتھ نہ لگانے دیں، تب بھی جب وہ موبائل لے گا کچھ منٹ کا کام ہے اس کو سمجھنا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. کچھ منٹ، کچھ دن لگیں گے. تو آپ جو یہ سمجھا، مثلا فرض کریں وہ بچہ جو بچپن سے موبائل زیادہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، کیا وہ بڑا ہو کر جو ہے وہ موبائل استعمال کرنے میں زیادہ ماہر ہو جاتا ہے؟ الٹ ہے. وہ عمر جس میں اس کو موبائل نہیں دینا، جب آپ اس کو اس میں موبائل دے دیتے ہیں تو وہ انٹیلیجنٹلی اور انٹلیکچولی نیچے کی طرف چلا جاتا ہے. اس کا آئی کیو لیول، اس کے توجہ کی لیول، اس کا فوکس کا لیول، سب کا سب کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ اور برباد. لہذا آپ نے ایک جنگ لڑنی ہے. اوپر سے کیا ہے، اسی موبائل میں چھوٹی اسکرین اپنی جگہ ایک مصیبت ہے، اس میں آنے والا مواد اس سے بڑی مصیبت ہے. کب آپ کا بیٹا شیطان کی آغوش میں جا کر بیٹھ جائے گا، آپ کی بیٹی شیطان کی کنیز بن جائے گی، آپ کو نہیں پتہ لگے گا. لہذا آج اپنے بچوں کو بچانے کے لیے یہ تعلیم و تربیت اگر آپ حاصل کر کے میدان میں اتریں تو ہر وہ ماں جو اس وقت اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنے بچوں کو شیطان سے بچا رہی ہے وہ رحمان کی سپاہی ہے، جناب سیدہ کی کنیز ہے. اسے یہ بات خود بخود سمجھ لینی چاہیے. آپ اپنے گھر کے اندر جہاد کر رہے ہیں. لہذا اس مقام کو اپنے لیے چھوٹا نہ سمجھے. اور یہ فرصت جو آپ کو مہیا ہو رہی ہے، یہ عالمہ کا جو کورس انشاءاللہ ڈیزائن کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے اور پھر کوشش یہ کی گئی ہے کہ آپ کی دنیاوی جتنی بھی مصروفیات ہیں ان سے ان کا ٹکراؤ نہ ہو. ہفتے میں 2 دن، کچھ گھنٹے، لیکن اس کو غنیمت جانیں اور پوری توجہ اور محنت کے ساتھ. اس میں جو امتحانات ہوتے ہیں، جیسے اب بھی آپ کے ساتھ یہ جو ٹیسٹ لیا گیا ہے، ان ٹیسٹ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن دینی ہے یا کسی کو آگے پیچھے کرنا ہے. نہیں، یہ امتحانات خود آپ کے لیے سوال ہے. مثلا جن خواہران کے نمبر کم آئے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے تو بیٹھ کر سوچیں کہ میرے اور جس کے مطلب نمبر اچھے آئے ہیں فرق کیا ہے، میں نے کہاں کیا چیز کم کی ہے. بالآخر کچھ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا نا. اگر مجھے نہیں سمجھ میں آیا اور اس کو سمجھ میں آیا تو فرق کیا ہے؟ کلاس میں بھی لے رہی ہوں، کلاس وہ بھی لے رہی ہے، بس کہیں نہ کہیں میں نے
کوئی کمی کوتاہی کی ہے. جب آپ اس کمی کوتاہی کو کم کرنے کے لیے اور اپنی صلاحیت اور قدرت کو بڑھانے کے لیے کوشش کریں گے تو یہی امتحان دینا آپ کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر دے گا جس کو آگے چل کے آپ منتقل کرنے کے قابل ہو جائیں. آپ نے خود سیکھا ہوا ہوگا تو آپ سکھانے کے قابل خود بن جائیں. اپنے ہی بچوں کو تعلیم و تربیت دینا یہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید بیکار. نہ، جس بچے کو آپ تعلیم و تربیت دے رہے ہیں اس کی نسبت آپ کا وہی کام ہے کہ جس کو عام طور پہ علماء کا یا وراثت الانبیاء کہا جاتا ہے. یعنی ایک عالم دین اپنی جگہ پر وارث انبیاء کب ہوتا ہے؟ جب وہ انبیاء کا عقیدہ لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے. اب اگر آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی نسبت یہ کام کر رہی ہیں تو پھر آپ اسی جگہ پر کھڑی ہیں جس جگہ پر کوئی عالم، کوئی انبیاء کا وارث اپنے آپ کو پہنچا سکتا ہے. لہذا اس کے حیثیت اور مقام کو سمجھیں، خود اپنے لیے اور اپنے آئندہ آنے والی نسل، اپنے اطراف میں لوگوں کو اہل بیت اطہار سے صحیح متعارف کرانے کے لیے. لہذا اس میں ایک یقیناً حصہ سیرت ائمہ میں وہ بھی ہوگا. ہم سے عام طور پر پوچھا جائے تو اکثر لوگ جو ہے وہ امام علی، امام حسین کے بعد معذرت کے ساتھ ان کی معلومات ختم ہو جاتی. اب باقی امام ہیں لیکن مثلاً ان ائمہ کی زندگی و سیرت کیا ہے کچھ نہیں پتہ. کلنا محمد پہ ہم نعرہ بہت زور کا لگاتے ہیں لیکن سوال، کیا واقعاً ہم نے ائمہ کو کلنا محمد سمجھا ہے؟ کیا واقعاً ہم نے مثلاً امام عسکری علیہ السلام کو اتنی ہی توجہ دی ہے جتنی امام علی کو دی؟ کیا میں امام محمد تقی کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا میں امام حسین کے بارے میں جانتا ہوں؟ کیا امام علی نقی علیہ السلام کی نسبت میری معلومات کم از کم اس حد تک ہے جتنی امام سجاد؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے ائمہ کو اس سطح، اس مقام پر نہیں رکھا. لہذا یہ ایک فرصت ہے کہ جو آپ کو مہیا ہوگی، میں اس دعا کے ساتھ کہ بالخصوص امام رضا علیہ السلام کہ جن کی ولادت با سعادت کے ایام میں سارے سلسلے کو شروع کیا جا رہا ہے اور آغاز کیا جا رہا ہے، حضرت اپنی خصوصی نگاہ لطف و کرم سے آپ سب کو اس سارے سلسلے میں کامیاب کریں اور آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ، اور خصوصاً صاحبان زہرا کا ادارہ اور اس کے جتنے بھی متعلقین ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس ذریعے سے ہمیں زمانے کے امام کی خدمت کرنے اور امام کے اصحاب میں شمار ہونے، اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ امام رضا کی ولادت کا دن ہے اور ہمارے مملکت پاکستان کے اوپر بھی جو دنیا میں اس وقت حالات چل رہے ہیں ان میں سے بعض حالات طاری ہوئے ہیں. بار الہ دنیا میں جہاں جہاں ظالمین اس وقت ظلم کو برپا کیے ہوئے ہیں، امریکہ ہو، اسرائیل ہو، بھارت ہو، بار الہ ان سب کو، جتنے بھی یہ ظالم قوتیں ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما اور ان ظالمین سے مقابلہ اور مقاومت کرنے والی جتنی بھی قوتیں ہیں ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بالخصوص علماء مراجع اعظام اور بالاخص رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.